آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو آج انڈرسٹینڈ کرتے رہیں۔ خورشید جو ہوتا ہے قبرستان میں آتا ہے، وہ اپنے خالو یعنی کہ رتبہ کے والد مہر علی سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا پیار اور محبت بہت زیادہ ہوتی ہے آپس میں، اور وہ اس محبت اور پیار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے خالو کو مہر علی کو قبرستان میں ملنے کے لیے آتا ہے۔ اور رتبہ کا والد بھی ہوتا ہے خورشید حسن جو ہوتا ہے، وہ اپنے خالو سے آ کر کافی باتیں وہاں پہ کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے دل کھول کے، تاکہ کوئی دل کی بات جو ہے نا اس کے دل میں نہ رہ جائے، نہ رتبہ نہ خورشید کے نہ اس کے خالو کے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے وہاں پہ آ کے اس سے ملاقات کرتا ہے، جو بھی اپنے دل کا حال احوال ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قبریں بولتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خورشید کو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ میرا خالو جو ہے وہ مجھ سے بات کرے گا، میں اس سے بات چیت کروں گا، اسی وجہ سے وہ آتا ہے۔ خیر خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ آ کر وہ کافی مرتبہ اپنے خالو کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہے کہ خالو خالو کہتا ہے، لیکن اس کا خالو ہو تو سنے، ٹھیک ہے۔ خالو اسی کا ہوتا ہے لیکن قبریں کون سا بولتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے خورشید جو ہوتا ہے بیچارہ روتا ہے کھڑے ہو کر کے، کبھی وہ وقت بھی تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایک چیز جو ہے نا آزمائی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز سے بات کی ہے۔ دوسری طرف ازکیٰ اور اس کی امی جو ہوتی ہیں وہ دونوں اپنے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ التمش جو ہوتا ہے وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے ازکیٰ کو، نہ وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، بس ادھر ہی پڑی ہوتی ہے ازکیٰ کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری کھانے پینے سے کیا لڑائی ہے، ٹھیک ہے، کھانے سے یا خوراک سے کسی قسم کی تمہاری لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم ہو کہ تم میری بات کو سمجھتی نہیں، سلجھتی نہیں، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے اب دوسری طرف خورشید حسن جو ہوتا ہے نا وہ بہت سوچ وچار کرتا ہے، بہت آوازیں دیتا ہے خالو خالو کی، لیکن خالو اس کا پکارتا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے نہیں بلاتا۔ ظاہر سی بات ہے خورشید کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن خورشید حسن جو ہوتا ہے نا پھر بھی ایک انسان کو امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا، میری بات کی لاج رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اسے بھی بتایا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں وہ انہی وجہ سے کرنے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب التمش جو ہوتا ہے وہ آ کر ازکیٰ کو کہتا ہے کہ زمین کے جتنے بھی کاغذات ہیں نا وہ بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ ان کاغذات کو مجھے واپس کر دو، ٹھیک ہے، یعنی شرافت اور عزت کے ساتھ انہیں واپس دے دو، ورنہ تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ آگے سے ازکیٰ جو ہوتی ہے نا کہتی کیا کرو گی، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں ترساؤں گی زمین کے کاغذات کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تم ساری زندگی ایسے ہی ترستے رہو گے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کرتے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ازکیٰ جو ہوتی ہے کہتی التمش کیا کمی ہے تم میں، بتاؤ کیا کرتے پھر رہے ہو تم، زمین اس کو دینے جا رہے ہو، تمہیں شرم اور حیا ہے تھوڑی بہت۔ ازکیٰ کافی کلاس لیتی ہے، اس کی امی رونق جو ہوتی ہے نا وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ ان سب معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ازکیٰ کی اور اس کی امی کی ایک ہی بات ہوتی ہے دونوں کی، ظاہر سی بات ہے ماں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑے ایک حساب کتاب سے چل رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کہاں پہ کرنی ہے اور کیا بات جو ہے وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی امی اس کو کہتی کھانا تو کھا لو، باقی باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی۔ آگے سے ازکیٰ کہتی کہ نہیں امی میں نے کھانا نہیں کھانا جب تک میں نے اسے سبق نہ سکھایا، یعنی کہ وہ التمش کو سبق سکھانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ سب انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جتنے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ازکیٰ کہتی کہ امی وہ ایک دفعہ میرے ہاتھ چڑھ جائے اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ اب اس کی امی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ زمین کے کاغذات جو ہے وہ ازکیٰ وہاں سے چرا کے لائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اسی گھر میں چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ التمش لینے ضرور آئے گا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے کاغذات دینے نہیں ہیں، بس ترسانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے التمش اس گھر میں آتا ہے تو ازکیٰ اسی وقت اٹھ کر کھڑی ہو کر اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے جا کر پوچھتی ہے کیا بات ہے، تم بڑی جلدی جو ہے وہ ازکیٰ سے راضی ہو گئے نا، رتبہ کا پیچھا چھوڑ دیا یا اس نے تمہیں منہ نہیں لگایا، کیا بات ہے، کون سی وجہ ہے کہ تم اپنا جو ہے نا وہ اب فوکس نہیں کر رہے۔ اب دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ میں فوکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دینا چاہتا، نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ازکیٰ جو ہوتی کافی روتی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو تم میں کوئی کمی ہے مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ التمش کہتا ہے ہاں مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنے اور رتبہ کے بارے میں سوچا بھی مت کرو، ٹھیک ہے، تم کہاں اور رتبہ کہاں۔ خورشید حسن کی امی اپنے گاؤں میں بیٹھی گندم کی صفائی کر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس سب گاؤں میں اسی طرح کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کاج جو ہے وہ ختم کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کی دو اور سہیلیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔
تو خورشید حسن کی امی ایک کو پوچھتی ہے کہ تمہارا بیٹا صبح مدرسے کا عربی کا سبق پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو کہتی آ جائے گا۔ دوسری طرف ادھر بھی بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے۔ التمش جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کاغذات لے کے جاؤں گا۔ التمش حتیٰ کہ ازکیٰ کے منہ پہ تھپڑ بھی دے مارتا ہے، تو اتنے میں اس کی امی رونق جو ہوتی ہے نا ازکیٰ کی، وہ تھوڑی گرم ہو جاتی ہے، گرم یعنی کہ جذباتی ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو تھپڑ کیوں مارا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو التمش نے تھپڑ مار دیا، تو دوسری طرف سے رونق کہتی کہ تم اتنے سے جب سے تم نے پالا ہے، میں نے تمہیں جوان کیا ہے، ٹھیک ہے، تم میرے احسانات کا یہ بدلہ دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ التمش جو ہوتا ہے اس کی امی بھی آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے او ہو، میں بھی تو دیکھوں کون سے احسانات کے بدلے چکائے جا رہے ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ یعنی صنوبر جو ہوتی ہے وہ کافی باتیں جو ہے رونق کو سنا دیتی ہے، کہتی بس کرو، مجھے پتہ ہے جتنے تو نے ہم پہ احسان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رونق کہتی کہ ساری زندگی بھائی کو اور بابا کو تم صنوبر پیچھے لگاتی رہی ہے، یعنی غلط باتیں بتا کے وہ ساری زندگی میرے خلاف رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی۔ ازکیٰ بڑے غصے سے جاتی ہے، جا کے کاغذات کو زمین پہ پھینک کے ان پہ پٹرول ڈال کر آگ لگا دیتی ہے۔ جب دوسری طرف دیکھتا ہے نا التمش ان کاغذات کو آگ لگی کو، تو التمش بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ آگ کس نے لگائی۔ التمش آتا ہے اور آ کر جو ہے نا ان کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے آگ کو، لیکن آگ جو ہے وہ بجھتی نہیں ہے، تیزی پکڑتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں آگ جو آتی ہے نا ازکیٰ کی امی کا پلو آگ میں جا گرتا ہے اور وہ آگ جو ہوتی ہے نا سڑ جاتی ہے، یعنی کہ پلو سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کپڑے کو آگ لگتی ہے اور اتنی آگ تیز ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے نا اس کی امی کے اوپر ساری کے اوپر لگ جاتی ہے اور ساری جسم اس کا جھلس جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے التمش کافی بار اس کو کہہ چکا تھا کہ مجھے ڈاکومنٹ واپس کر دو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ لیکن ازکیٰ جو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی کہ میں تمہیں کسی بھی صورت کاغذات نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، تو انہیں جو کرنا ہے کر لو، میری بھی آج ضد ہے، اگر میں تمہیں کاغذات دے گئی تو میرا نام بدل دینا، ٹھیک ہے۔ التمش کہتا ہے چلو میری بھی ضد ہے، پھر میں تم سے کاغذات لے کر دکھاؤں گا، اور ایسے لے کر دکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد کرو گی کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کاغذات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی التمش بھی اپنے فل غصے میں ہوتا ہے اور دوسری طرح ازکیٰ جو ہوتی ہے وہ بھی غصے میں ہوتی ہے، ظاہر سی بات دونوں کی ایک، حتیٰ کہ التمش جو ہوتا ہے نا وہ ازکیٰ کے ایک منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے، جیسے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا جاتا ہے وہ بھی چپ چاپ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ازکیٰ کو اسی وجہ سے غصہ آتا ہے، تبھی وہ جا کر ان کاغذات کو وہیں پہ آگ لگا دیتی ہے اور مٹی کا ڈھیر کر دیتی ہے۔ تو التمش اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی، وہ چپ چاپ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے اور جو بھی معاملات ہیں نا انہیں میں خود ہینڈل کروں، خود ٹیکل کروں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس نے آگ لگا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی کاغذات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ساڑ دیے ہیں، نہ ہی التمش کے ہاتھ لگیں اور نہ زمین اس کے نام ہو، ٹھیک ہے۔ جب عدالت میں جائے گا عدالت کاغذات مانگے گی، تو جب کاغذات ہی نہیں ہوں گے تو زمین کیسے نام ہوگی۔ یعنی کہ ازکیٰ نے فل پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ اس نے سب سوچ سمجھ لیے ہوتے ہیں۔ خورشید کی امی اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور گندم وغیرہ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے اور گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہوتی ہے، جو کہ گاؤں میں عام اور معمولی روٹین کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا وہ جلد سے جلد ہی ادھر ختم ہو جانے چاہیے تاکہ کسی کو جو بھی معاملات ہیں نا وہ پتہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے جو بھی اور کام ہیں وہ بھی جلد سے جلد ختم ہو جائیں۔ تو دوسری طرف جب اسے پتہ چلتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے تو التمش کی امی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ میری بہن کو کیا ہو گیا، پہلے اسی بہن کی جڑیں کھودنے میں لگی تھی، اب جب بہن کو آگ لگ گئی ہے تو اسے چیخو پکار کی آوازیں جو ہوتی ہیں پوری حویلی میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ تو التمش کو کہتی ہے التمش رونق کو دیکھو، رونق کیا ہو گیا، رونق چلی جائے گی۔ دوسری طرف جب اس خورشید حسن گھر آتا ہے تو اس کی امی پوچھتی ہے کدھر سے آئے ہو، کہتا ہے کہ میں خالو سے مل کے آیا ہوں ابھی ابھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تو جیسے رتبہ کو پتہ چلتا ہے کہ رتبہ کی پھپھو جو ہے نا رونق اس کو آگ لگ گئی، اس کا جسم جھلس گیا ہے آگ میں، ٹھیک ہے، وہ فوری طور سے گھر سے بھاگتی ہے اور ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے، اسے ایڈریس دے دیا جاتا ہے۔ خورشید حسن اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، اسے ابھی تک کسی بھی بات کا جو ہوتا ہے نا آئیڈیا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو گاؤں میں موجود ہوتا ہے اپنی امی کے ساتھ، اپنی امی کو حال احوال بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خالو سے مل کے آیا ہوں اور فلاں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ رتبہ پہلے سوچ بچار میں بیچاری گم ہوتی ہے عام روٹین میں، ٹھیک ہے۔ تو رضکہ کی امی جو ہوتی ہے پوری طرح جھلس چکی ہوتی ہے، اس کی پھپھو صنوبر جو ہوتی ہے نا وہ رتبہ کو کہتی کہ اندر ہے، جا کے دیکھو اس کا کیا حال ہے، روئی جا رہی ہوتی ہے، رتبہ جا کے ڈاکٹری لباس پہنتی ہے اور پہن کے اسی وقت اس کو دیکھنے جاتی ہے۔ جب اندر جاتی ہے تو اس کی امی پوری طرح جھلس چکی ہوتی ہے، رتبہ واپس آ کر
اپنی پھپھو صنوبر سے ملنے کی کوشش کرتی ہے اور دراسلام لیتی ہے۔ خورشید کو اور اس کی ماں کو ابھی تک ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، حتیٰ کہ رتبہ تک کا